بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شرح العقائد پڑھیں گے۔ والجواب ان المراد بالفاسق فی الآیت هو الکافر فإن الکفر من اعظم الفسوق۔ والجواب یہاں سے شارح جواب دے رہے ہیں۔ معتزلہ نے کہا تھا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ آپ کو پتہ ہے معتزلہ کے ہاں گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، بیچ بیچ میں ہوتے، وہ کہتے ہیں فاسق ہے، کافر بھی نہیں ہے مومن بھی نہیں ہے۔ اور دلیل پیش کی تھی پچھلی آیت میں کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو وہاں مومن کو فاسق کے مقابلے میں قرار دیا گیا ہے، تو پتہ چل گیا کہ جو فاسق ہے وہ مومن نہیں ہے۔ فاسق گناہگار آدمی کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں فاسق مومن نہیں ہے، تو معلوم ہوا گناہ کبیرہ کرنے والا مومن نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کافر بھی نہیں ہے، کیونکہ امت جو ہے ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے ہیں اور اس پر مرتدین کے احکام جاری نہیں کرتے ہیں اور ان کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرتے ہیں ایسے شخص کو، تو کافر بھی نہیں ہے۔ تو جب کافر بھی نہیں ہے اور مومن بھی نہیں ہے تو بس ایمان سے نکل چکا ہے، تو معتزلہ کی بات ثابت ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں ایک تیسرا درجہ قائم کرتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان۔ تو اب یہاں سے شارح اس کا جواب دے رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ آیت میں جو فاسق آیا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، وہ کہتے ہیں یہاں آیت میں فاسق سے کافر مراد ہے، کیونکہ آیت میں فاسق یہ مطلق آیا ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، یہ مطلق ہے، اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فسق کا گناہ کا فرد کامل سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ کفر ہی ہے، تو کہتے ہیں آیت میں فاسق سے مراد کافر ہے۔ تو کہتے ہیں والجواب، جواب یہ ہے ان المراد بالفاسق فی الآیت، کہ آیت میں فاسق سے مراد هو الکافر، وہ کافر ہے۔ فإن الکفر، کیونکہ کفر جو ہے من اعظم الفسوق، وہ فسوق میں سے سب سے بڑا درجہ ہے۔ یہ تو شارح نے اس کا جواب دے دیا کہ آیت میں فاسق سے مراد کافر ہے، اور آیت کا مابعد بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ فاسق سے مراد کافر ہی ہے، کیونکہ یہ آیت آگے اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو آگے آتے ہیں لا یستوون، پھر ایمان والوں کے لیے الگ حکم آتے ہیں اور پھر جو فاسق ہیں ان کے لیے الگ حکم آتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے حکم آتے ہیں اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، تو دیکھو ان کا کیا حکم ہے؟ جنت میں۔ اور آپ جو فاسق ہیں ان کے لیے الگ حکم آتے، کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اب یہاں دیکھنا، کہتے ہیں چکو وہ جہنم کا وہ عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے، کہ وہ عذاب چکو جس کو تم جھٹلاتے تھے، تو جو شخص عذاب کو جھٹلائیں تو وہ کافر ہی تو ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ اوپر جو فاسق آیا ہے آیت کے اندر اس سے کافر ہی مراد ہے، تو لہٰذا یہاں مومن کے مقابلے میں جو فاسق آیا ہے اس سے فاسق مراد نہیں ہے گناہ کبیرہ کرنے والا، بلکہ اس سے کافر مراد ہے۔ تو اب مومن کے مقابلے میں کافر آ گیا، مومن نہیں آیا، تو لہٰذا کوئی تیسرا درجہ ثابت نہیں ہوا۔ والحدیث وارد علی سبیل التغلیظ، اور پیچھے جو حدیثیں آئے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو امانت کی پاسداری نہ کرے تو وہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کی نفی ہو گئی، تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ ایمان سے نکل چکا ہے۔ اسی طرح لا یزنی الزانی وہو مؤمن، کہ جب وہ زنا کرتا ہے اس وقت وہ کیا نہیں ہوتا؟ مومن نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے یہ سختی کے طریقے پر اور گناہوں سے ڈانٹ ڈپٹ میں مبالغہ کے طریقے پر وارد ہوا ہے۔ یہ جو حدیث وارد ہوا ہے
کہ اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرے۔ تو کہتے ہیں جو حدیثیں ہیں یہ سختی کے طریقے پر وارد ہوئے اور گناہوں سے ڈانٹ ڈپٹ میں مبالغہ کے طریقے پر وارد ہوا ہے۔ مبالغہ کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا۔ تو یہاں اس حدیث میں بھی ایک بات کو بڑا چڑھا کر بیان کیا کہ یہ مومن ہی نہیں ہے، مومن تو ہے لیکن بڑا چڑھا کر بات کہہ دی کہ یہ جو اس نے یہ کام کر رہے یہ کام مومن کے شان نہیں ہے، یہ جو یہ کام کر رہے زنا کر رہے مومن کا شان نہیں ہے کہ یہ اس طرح کام کرتا ہے۔ تو ایک بات کو بڑا چڑھا کر بیان کیے، سختی کے طریقے پر یہ حدیث وارد ہے۔ جیسے عالم آدمی اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عالم ہی نہیں ہے۔ اب کیا مطلب کہ وہ عالم نہیں، عالم تو ہوتا ہے لیکن وہ کام اس کے شان کے لائق نہیں ہوتا، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں عالم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے اور امانت میں خیانت کر رہا ہے، تو یہ حدیث سختی کے طریقے پر وارد ہوا ہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن تو ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ مومن کا شان ہی نہیں ہے، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ زنا کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ تو کہتے ہیں حدیث کا جواب دے رہے ہیں والحدیث وارد، اور جو حدیث ہے یہ وارد ہے علی سبیل التغلیظ، سختی کے طریقے پر، یعنی سختی کی جائے گی اس حدیث میں، والمبالغۃ، اور مبالغہ کے طریقے پر، فی الزجر عن المعاصی، گناہوں سے ڈانٹ ڈپٹ میں جسے ہم عالم کو کہتے ہیں عالم ہی نہیں ہے، تو ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ کام عالم کے لائق نہیں ہے۔ اب کیا دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی ایمان سے نہیں نکلتا، مومن ہی رہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بدلیل الآیات والاحادیث الدالۃ، ان آیات اور احادیث کی دلیل کے ساتھ، الدالۃ، جو آیات اور احادیث دلالت کرتی ہے علی ان الفاسق مومن، اس بات پر کہ فاسق کیا ہوتے ہیں؟ مومن ہی ہوتے۔ پیچھے ہمارے دلائل گزرے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور جب مومنین کے دو گروہ آپس میں کیا کریں؟ قتال کریں۔ دیکھو آپس میں قتال کرنا تو کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے؟ مومنین کے دو گروہ۔ اسی طرح کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اب بدلے میں کسی اور کو قتل کرنا، تو یہ بھی دیکھو گناہ تو ہے، گناہ کبیرہ ہے قتال کرنا، قتل کرنا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو۔ اس کے باوجود بھی، گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کے، اسی طرح ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو تو توبہ سے گناہ کبیرہ سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ اے ایمان والو۔ تو پتہ چل گیا گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی ایمان سے نہیں نکلتا۔ تو کہتے ہیں بدلیل الآیات والاحادیث الدالۃ، ان آیات اور احادیث کی دلیل کے ساتھ جو دلالت کرتی ہیں علی ان الفاسق مومن، کہ فاسق مومن ہے۔ حتی قال علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأبی ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو، لما بالغ فی السؤال، جب اس نے سوال میں مبالغہ کیا، یعنی بار بار ایک سوال دہرایا۔ یہ حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سفید کپڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ میں چلا گیا کہ پھر میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی پر مر گیا تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یعنی بار بار یہ الفاظ دہرائے کہ اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، سوال کے اندر مبالغہ کیا، بار بار یہ سوال دہرایا، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ تو جب اس نے سوال میں مبالغہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، کہ ہاں اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہونے پر، یعنی اگرچہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔
دیکھو یہاں زنا کرے، چوری کرے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی ایمان سے نہیں نکلتا، مومن ہی رہتا ہے، تبھی تو جنت میں جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔